Done. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے پاک مال سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کے خرچ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں تو صرف یہی بتایا کہ وہ مال خرچ کرنے والے ہیں مومن. کہیں صدقات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے صدقات کے حوالے سے بات کی ہے. کہیں زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خرچ کا. پھر جو قربانی کرنے والے اپنا مال خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں اس مال کا مصرف بھی بتایا کہ کس طرح خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. جیسا کہ یہ الہی جماعتوں کا طریق ہے کہ وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں. جماعت میں بھی اسی طرح مالی قربانی کا سلسلہ قائم ہے. جماعت کے افراد کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور جو قربانیاں وہ دیتے ہیں وہ کس طرح پھر خرچ کی جاتی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام جس مشن کو لے کر آئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنا اور اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانا، یہ کام کوئی معمولی کام نہیں، بڑا وسیع کام ہے. دنیا میں پھیلانا اس کام کو، اس پیغام کو، اور بہرحال اس کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احباب جماعت اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھتے ہوئے کہ اپنا مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یہ اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے احمدی اپنی مالی قربانیوں کے ایسے ایسے نمونے پیش کرتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان اس یقین پر پہلے سے بڑھ کر قائم ہو جاتا ہے کہ یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہی فرستادے ہیں جن کے ذریعے سے آخری زمانے میں اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا میں پھیلنی تھی. اگر اس ایک نشان کو مخالفین غور سے دیکھیں اور اپنے دلوں کے بغضوں کو نکال کر انصاف سے کام لیں تو احمدیت کی سچائی کی یہی نشانی ان کے دل بلا وجہ کی مخالفت سے پاک کر سکتی ہے. لیکن ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، خاص طور پر علماء کی، نام نہاد علماء کے. بہرحال ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ احمدی اپنے مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
تو اس سوچ کے ساتھ کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کی تکمیل میں مدد کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانا ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا مومنین سے وعدہ ہے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو، جو مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہو، اسے میں کئی گنا بڑھا کر لٹاؤں گا، لیکن بہت سے احمدی ایسے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، اگر دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ان کی یہ سوچ ہے کہ قربانی سے اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو اور ہماری آنکھ کو سنورنے کے سامان پیدا ہو جائیں۔ جماعت احمدیہ کوئی ارب پتیوں کی جماعت نہیں ہے، ایسی جماعت ہے جس کی اکثریت غریب لوگوں پر یا اوسط درجے کے لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود قربانی کا ایک جذبہ ہے۔ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، اور پھر ان کی معمولی قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو کر لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ کے برابر پھل لاتی ہیں۔ بس اصل چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت اپنے محدود وسائل کے ساتھ بھی جس کام کو شروع کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کئی ملین پاؤنڈ کا خرچ کر رہے ہیں اس کام میں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ یہ غریب لوگوں کے پیسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پڑنے کے نتیجہ سے پڑتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے چھوٹے کام بھی بڑے ہو کر نظر آتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جب جماعت بڑھتی ہے تو مختلف قسم کی سوچ رکھنے والے اور کم تربیت والے یا پرانے احمدیوں میں سے بھی تربیت کی کمی کی وجہ سے ایسی سوچ رکھنے والے نظر آ جاتے ہیں، گھروں میں بھی باتیں کرتے ہیں، بچوں میں بھی کے سامنے ہی باتیں کرتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں بھی سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں اور کس لیے چندہ دیں۔ تو یہ عہدیداروں کا کام ہے پہلے تو کہ اپنے رویوں اور عمل سے لوگوں کے شکوک دور کریں، لوگوں میں اعتماد قائم ہو، پتہ ہو کہ جو چندہ لوگ دے رہے ہیں اس کا ایک خاص مصرف ہے اور اسی مقصد کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ دوسرے پیار سے انہیں سمجھائیں کہ مالی قربانی کی کیا اہمیت ہے، خدا تعالیٰ کی نظر میں کتنی اہم ہے یہ چیز، اور یہ مالی قربانی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو ملتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ کہاں خرچ ہوتی ہے یہ قربانی، اشاعت اسلام پر خرچ ہوتی ہے، ٹی وی چینل ہمارا چل رہا ہے اس میں بے شمار خرچ ہوتا ہے، کتب شائع ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی اشاعت ہو رہی ہے، غریب بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے پر خرچ ہو رہا ہے، مبلغین کی تعلیم اور ان کے ذریعے تبلیغ پر خرچ ہو رہا ہے، مساجد بن رہی ہیں، اور بہت سے اسی تعلق میں خرچ ہیں جماعت کے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے نہیں کہی کہ خدا نخواستہ لوگوں میں بہت زیادہ سوال اٹھنے لگ گئے ہیں، اس لیے بتائی ہے کہ جب جماعت پھیلتی ہے تو پھیلاؤ کی وجہ سے شر پھیلانے والے اور شیطانی وساوس پیدا کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، جو فتنہ کی کوشش کرتے ہیں اور کم تربیت یافتہ ذہنوں میں
شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت کے افراد ایسی پختہ سوچ رکھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ نظام جماعت چلانے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو۔ بس ایسی بے شمار مثالیں ہیں جماعت میں کہ لوگ اپنے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے انتظام کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے وعدے کے مطابق کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا اور دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اور احمدی یہ نہیں کہ صرف پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، بلکہ آج بھی اس کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں، اپنے تجربات لکھتے ہیں اس بارے میں۔ میں اس کی مثالیں پیش کروں گا، یہ کہ پرانی باتیں نہیں ہیں کہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہم سن رہے ہوں، بلکہ ایسے تجربات سے اللہ تعالیٰ آج بھی مومنوں کے ایمان مضبوط کرتا ہے، اور نہ صرف جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں، براہ راست جو فضل حاصل کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بلکہ جو ان کے قریب رہنے والے ہیں ان کے بھی ایمان مضبوط ہوتے ہیں، انہیں بھی اس مالی قربانی کا اس وجہ سے احساس ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر اپنی قربانیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں مثالیں پیش کروں گا، تو چند مثالیں پیش کرتا ہوں کس طرح اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ جو مجھے لوگ خط لکھتے ہیں اپنی قربانیوں کے بارے میں، گنی کناکری کی ایک مثال ہے۔ ملک انچارج نے لکھا کہ جب میرے خطبے میں سے جو میں نے طریقہ جدید کے چندے کے بارے میں دیا تھا، بعض ایمان افروز واقعات پڑھ کے سنائے جماعت کو، اور ان کو کہا کہ یہ نمونے تمہیں بھی دکھانے چاہیے۔ تو ایک خاتون ہے میمونہ صاحبہ، ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں اخراجات کے لیے رقم نہیں تھی، اور ان کے شوہر سلسلے کے کام میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، شوہر کام کے سلسلے میں، سلسلے کام نہیں، اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ان کے والد نے انہیں 1,00,000 گنی فرانک کی رقم تحفہ دی، جس پر بتاتی ہیں کہ میں شش و پنج میں تھی کہ چندہ دوں یا گھر کے اخراجات کے لیے اس رقم کو استعمال کروں۔ پھر میں نے دعا کر کے آدھی رقم یعنی 50,000 فرانک چندہ طریقے جدید میں ادا کر دی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بات کو 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3,00,000 فرانک کی رقم معجزانہ طور پر عطا کی، جہاں سے مجھے کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ رقم ملے گی۔ اس میں میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کہتی ہیں میرے ایمان میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ کینیڈا کی ایک مجلس کی صدر کہتی ہیں کہ سیکرٹری تحریک جدید نے تحریک کی بجٹ کو پورا کرنے کی، تو نادہندگان ممبرات کے بقایا جات کے ٹوٹل جب دریافت کیے گئے تو ایک معمولی رقم تھی
وہاں کے لحاظ سے تو $325۔ تو کہتی ہیں میں نے سوچا کہ میں اپنے پاس ہی ادا کر دیتی ہوں، اور لیکن جب میں نے بینک اکاؤنٹ دیکھا تو وہاں تو رقم کوئی نہیں تھی، بلکہ مائنس میں اکاؤنٹ تھا، $3 زائد خرچ ہوئے تھے۔ لیکن کہتی ہیں اگلے دن جب میں نے اکاؤنٹ چیک کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے اکاؤنٹ میں $3000 سے بھی کچھ زائد رقم تھی۔ یہ کہتے ہیں یہ رقم تھی جو بہت عرصے سے پینڈنگ تھی اور اس کے ملنے کی بھی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل سے جب یہ نیت دیکھی کہ میں بقایا ادا کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کے سامان کے ادا کر دی، اور وہاں فوری طور پر وہ رقم جو مجھے کافی عرصے سے پینڈنگ تھی وہ مل گئی۔ پھر ساؤتھ افریقہ ایک دوست ہیں شاہین صاحب، کہتے ہیں کہ میں نے تحریک جدید کے چندوں کی ادائیگی کی اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں موجود آدھی رقم اس مد میں دے دی۔ کہتے ہیں یہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی، مگر ان کو مد نظر یہ تھا کہ تحریک جدید کی ادائیگی کا یہ آخری مہینہ ہے کہ اگر اب چندہ نہ دیا تو پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ چنانچہ کہتے ہیں یہ ادائیگی کر دی میں نے، اور اسی دن ان کے والد نے جنہوں نے انہیں ملنے آنا تھا اچھا ہاں کہتے ہیں اسی دن ان کے والد صاحب بھی انہیں ملنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ رقم ٹرانسفر کی ہے جو انہیں مل جائے گی اور ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں شاہین صاحب جو رقم ان کے والد صاحب سے ملی وہ تحریک جدید میں دی گئی چندے تحریک جدید میں دی گئی رقم سے 20 گنا زیادہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہ والد صاحب سے ملنے والی رقم پر پھر چندہ ادا کر دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ میری آمد بڑھ گئی اور مجھے کہیں سے رقم اللہ تعالیٰ نے دے دی جہاں سے امید نہیں تھی، پھر جب چندہ ادا کیا تو اسی دن شام کو ان کے کام کی جگہ سے مالکن کا فون آیا کہ تمہیں اگر خواہش کر رکھتے ہو تو ہم ایک نوکری دینا چاہتے ہیں دبئی میں۔ بہرحال انہوں نے ہاں کر دی، اور اس طرح ان کو بیرون ملک میں ایک بہت اچھے روزگار کا بھی بندوبست ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں یہ دو واقعات اتفاقی نہیں ہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا ہے محض چندہ دینے سے اور قربانی کرنے سے۔ پھر آسٹریلیا کے ایک دوست لکھتے ہیں، مربی صاحب لکھتے ہیں کہ جماعت کے ایک ممبر بتاتے ہیں کہ انہوں نے چندہ دینے کا وعدہ کیا، ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، وعدے کے مطابق جب چندہ ادا کیا تو دل میں یقین تھا خدا تعالیٰ مجھے 100 گنا بڑھا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے اس طرح بھی سوچ رکھتے ہیں بعض۔ انہوں نے ایک پلاٹ خریدا ہوا تھا جو جس کی ویلیو بڑھنے کی کوئی خاص امید نہیں تھی، لیکن چندے کی ادائیگی کی بات کہتے ہیں کہ موجودانہ طور پر اس پلاٹ کا منافع 100 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا، اور کہتے ہیں اس بات پر میرا پختہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مالی قربانی قبول کرتے ہوئے یہ فضل فرمایا۔ پھر ملک قزاقستان لکھتے ہیں، ایک مخلص احمدی ہیں وہاں لوکل، علی بیگ صاحب، انہوں نے
10,000 ٹینگے جو ان کی کرنسی ہے تحریک جدید وغیرہ میں ادا کیے، اور کہتے ہیں اس کے بعد میں کام پہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کمپنی کے اعلیٰ افسر نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہماری کمپنی کو اس دفعہ بہت منافع ہوا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پوری کمپنی میں سے 3 لوگوں کو اچھا کام کرنے پر 1 لاکھ کا بونس دیں گے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چندے کی وجہ سے 10 گنا کر کے مجھے عطا کر دیا، اور جس کی مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ پھر برمنگھم UK سے بھی ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی فیملی کے ساتھ 2016 میں بیعت کی تھی، اور بیعت سے پہلے مالی حالات کافی خراب تھے اور قرض بھی تھا بہت زیادہ۔ جب چندوں کی ادائیگی شروع کی جماعت میں آ کے اپنی حیثیت کے مطابق، بلکہ بعض حیثیت سے بڑھ کر بعض تحریکات میں حصہ لینا شروع کیا، تو کہتے ہیں ابتدائی ایام کا واقعہ ہے بیعت کے کہ میری اہلیہ کو ایک اسکول کے پروگرام میں تبلیغی اسٹال لگانا تھا۔ میں نے اپنا کام سے چھٹی لے لی تاکہ بچوں کو سنبھال سکوں۔ اس چھٹی کی وجہ سے 100 پاؤنڈ کا نقصان ہونا تھا، جو اس وقت کے مالی حالات اچھے نہیں تھے اور ہمارے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے چھٹی لینی ہے، قربانی دینی چاہیے، تو میں نے رخصت لے لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ جب کہتی میری اہلیہ اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچی ہیں تو میرے باس کا فون آیا کہ اگر ہو سکے تو 1 گھنٹے کی جگہ ایک گھنٹے میں کام کی جگہ پہنچ جاؤ، کیونکہ ایمرجنسی کام آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً روانگی کی۔ اس دن صرف 1 گھنٹہ کام کیا اور پورے دن کے پیسے جو تھے 100 پاؤنڈ مل گئے۔ گھر پہ آ کر میں نے اپنی اہلیہ کو بتایا، نئے نئے احمدی ہوئے تھے دونوں، اور کئی روز تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پا کر خوش ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ وکیل المال تحریک جدید قادیان کہتے ہیں جماعت احمدیہ کرولائی صوبہ کیرالہ انڈیا کے ایک دوست ہیں، بڑے صاحب حیثیت ہیں، اچھا کاروباری ہیں، اور تحریک جدید کی ادائیگی میں غیر معمولی جوش بھی رکھتے ہیں۔ ہر سال بڑی خطیر رقم پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سال کرونا کے حالات کی وجہ سے مالی وسائل ایسے نہیں تھے کہ بڑی رقم دے سکیں۔ حصہ آمد وغیرہ دوسرے چندوں کی ادائیگی تو کر دی، لیکن تحریک جدید کی ادائیگی کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ کہنے لگا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ چندے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتا ہے، ابھی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور انتظام کر دے گا، میں ادا کروں گا۔ کہتے ہیں اختتام سے صرف 2 دن پہلے 10 لاکھ روپے کی بڑی رقم انہوں نے تحریک جدید میں پیش کی۔ کہتے ہیں جمعے کے دن مربی صاحب نے خطبے کے دوران چندہ تحریک جدید کی ادائیگی کی طرف پھر توجہ دلائی، اور کچھ پرانے واقعات میرے خطبے میں سے پڑھ کے سنائے ان لوگوں کو۔ بہت متاثر ہوا، اور 10 لاکھ کے بجائے تقریباً 18 لاکھ روپے کا چندہ پیش کیا، اور اس کے بعد ان کو امید ہے کہ ایک پروجیکٹ جو سرکاری تھا وہ مل جائے گا، اور یہ کہتے ہیں اگر وہ مجھے مل گیا تو طریقے میں اور بڑی رقم بھی ادا کروں گا۔ تو بہرحال عمراء میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں میں ایسا طبقہ ہے جو قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، اور جو پیسے آتے ہیں تو چھپاتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بورکینا فاسو کے مبلغ لکھتے ہیں حبیب صاحب کہ ایک ممبر ہیں ہمارے سورہ سعیدو صاحب، 1700 فرانک صیفہ ان کا بقایا تھا، اور سال ختم ہونے میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کوشش کر کے 2000 صیفہ ادا کر دیا، جو بقائے سے کچھ زیادہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے چندہ ادا کیا، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا
کہ کسی واقف کار نے 10,000 فرانک مجھے بھیج دیا اور پھر 1 گھنٹے میں مزید 10,000 فرانک صیفہ بھیج دیا اور ساتھ فون کر کے کہا کہ یہ کل 20,000 فرانک صیفہ بطور تحفہ میں نے تمہیں بھیجے ہیں۔ تو سعید صاحب کہتے ہیں کہ اس واقف کار نے آج تک مجھے کوئی پیسے نہیں بھیجے اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 2,000 فرانک بقایا ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر 20,000 فرانک صیفہ 2 گھنٹے کے اندر ادا کروا دیے۔ اس طرح لوگوں کے ایمان بھی بڑھتے ہیں۔ سیرا لیون کے لنگی ایک جگہ ہے ریجن، اس کے معلم لکھتے ہیں عبداللہ صاحب کہ بڑی عمر کے ایک ممبر ہیں پا جے ایم کائن صاحب، ان کا پچھلے سال تحریک جدید کا وعدہ 25,000 لیون تھا اور اس سال انہوں نے وعدہ 50,000 لیون لکھوایا۔ وہ مالی لحاظ سے مشکلات کا بھی شکار تھے۔ جب وصولی کے تحریک جدید کی وصولی کے بارے میں اعلان کیا گیا تو انہوں نے لوکل مشنری سے پوچھا کہ میرا وعدہ کتنا ہے۔ جب ہمیں بتایا کہ 50,000 لیون تو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح میں نے لکھوا دیا، میں تو خود ادا نہیں کر سکتا۔ باہر ان کو کہا کہ یہ آپ نے خود ہی لکھوایا ہے۔ بہرحال خاموش ہو گئے۔ اگلے ہفتے کہتے ہیں انصار کی میٹنگ تھی اور انہوں نے آ کے بتایا کہ میرے پاس 60,000 لیون تھے، 20,000 لیون میں گھر چھوڑ آیا ہوں اور 40,000 لیون چندہ طریقے جدید میں ادا کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اب میرے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا آپ کا۔ پیدل ہی گھر جا رہے تھے۔ کہتے ہیں رستے میں پیدل جا رہے تھے، ایک پرانا جاننے والا مل گیا، بڑی عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس دوست سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ دوست جانے لگا اور جاتے جاتے 30,000 لیون نکال کے ان بزرگ کو تحفہ دے دیا۔ جب یہ حضور بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ ایک جاننے والی خاتون تھیں، ان کا پتہ کرنے کے لیے گھر چلا گیا، ان کی صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ جب وہاں سے اٹھ کے جانے لگا تو اس نے 10,000 لیون دیے اور کہنے لگی یہ کرایہ کے طور پہ استعمال کر لیں۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی چندے میں دی ہوئی رقم ان کو لوٹا دی اسی طرح۔ پھر انہوں نے اسے وعدہ بھی پورا کر دیا جو 50,000 کا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں، اس کے بعد ایک اور فضل بھی ہوا کہ ایک عزیز بیرون ملک مقیم تھے، ان کا فون آیا اور اس نے کہا کہ کافی عرصے سے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا اور میں آپ کو بطور تحفہ 4 لاکھ لیون بھجوا رہا ہوں۔ صرف برابر کی رقم نہیں دی بلکہ 10 گنا بڑھا کے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کروا دی۔ اور اس طرح کہتے ہیں کہ مجھے اپنی قربانی کرنے کی بھی توفیق مل گئی اور میرے ایمان میں بھی اضافہ ہوا۔ پھر گنے کناکری کی رجن ہے بوکے، وہاں کے گاؤں کے مشنری کہتے ہیں تحریک جدید چندوں کی وصولی کے سلسلے میں ہفتہ تحریک جدید منایا گیا۔ خطبہ جمعہ میں توجہ دلائی، انفرادی طور پر گھروں کو میں دورہ بھی کیا۔ ایک مخلص احمدی دوست ہیں جبریل صاحب جو پیشے کے لحاظ سے بڑائی ہیں، ان کے گھر گئے، انہوں نے چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج کے اخراجات کے لیے 20,000 فرانک رکھے ہوئے تھے، وہ میں سب چندے میں ادا کرتا ہوں۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرما لے۔ جبریل صاحب بتاتے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ سے انہوں نے ایک لکڑی کا بیڈ فروخت کرنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا، لیکن کوئی خریدار نہیں آ رہا تھا۔ چندے کی ادائیگی کچھ ہی دیر بعد ایک شخص بیڈ خریدنے آ گیا اور اس نے 1 ملین اور 5 لاکھ فرانک میں وہ خرید لیا۔ اس پر جبریل صاحب نے فوراً ہمارے مشنری کو فون کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری قربانی کو قبول نہیں کیا
اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہماری قربانی کو قبول کیا بلکہ کئی گنا بڑھا کر اس نے ہمیں لوٹا دیا ہے، اور یہ بات وہ اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں تاکہ ان کے بھی ایمان مضبوط ہوں۔ منیر حسین صاحب مبلغ ہیں، فری ٹاؤن سیرا لیون کے، کہتے ہیں خادم ہیں صوفی صاحب، صوفیسوں کو پڑھائی کر رہے ہیں، طالب علم ہیں اور مسجد میں مقیم ہیں پڑھائی کے سلسلے میں۔ جب انہوں نے میرا خطبہ سنا، ریکارڈنگ سنی ہوگی یا گزشتہ سال خطبہ سنا ہوگا تحریک جدید کا، جس میں مالی قربانی کرنے والے لوگوں کا میں نے ذکر کیا تھا، کہ میں کہتے ہیں میں نے بڑی توجہ سے سارا خطبہ سنا اور میرے اندر اس بات کو بہت جوش اور جذبہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی مالی قربانی میں حصہ لے سکتا، لیکن مشکل یہ تھی کہ میں طالب علم ہوں اور کوئی بھی کام نہیں کرتا اور پڑھائی کا خرچہ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود میرے اندر بہت بے قراری پیدا ہوئی۔ میں نے سیکرٹری تحریک جدید کو اپنا 5 لاکھ لیون کا وعدہ لکھوا دیا، جو کہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کی ادائیگی کے لیے کچھ پریشان ہوا اور رات دن میں نے دعائیں کرنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کوئی سامان پیدا فرمائے اور میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد میرا ایک رشتہ دار اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ اسے احمدیہ اسکول میں داخل کروانا ہے۔ میں نے اسکول کے پرنسپل سے بات کی تو انہوں نے بچے کو داخلہ دے دیا۔ بچے کے والد نے مجھے 1 لاکھ لیون دی اور کہا کہ تمہارے کھانے وغیرہ کے کام آئیں گے، یہ رکھ لو۔ اس دن کہتے ہیں میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے یہ ساری رقم چندہ تحریک جدید میں ادا کر دی کہ وعدہ جو ہے اس کا کچھ حصہ پورا ہو۔ کچھ دن بعد کہتے ہیں کہ نامعلوم نمبر سے فون آیا کہ ایک کام کرنا ہے اور اس کا اچھا معاوضہ بھی ادا کریں گے، کیا تم تیار ہو؟ میں نے فوراً حامی بھر لی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کام کے معاوضہ کے طور پر مجھے 1 ملین لیون ملے، جس سے میں نے اپنا وعدہ تحریک جدید فوری طور پہ ادا کر دیا۔ گیابون کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں، ایک نوابائیں ہیں عیسیٰ دیندہ صاحب، کہ بیت جب انہوں نے بتایا کہ بیت اور باقاعدگی کے ساتھ چندے کی ادائیگی سے قبل میری حالت یہ تھی کہ بسا اوقات 2 ہفتے یا 3 ہفتے گزر جاتے تھے مگر کام نہیں ملتا تھا، مگر جب سے باقاعدگی سے چندہ ادا کرنا شروع کیا ہے تو اب تقریباً روزانہ ہی کام مل جاتا ہے، اور یہ بڑی دور سے آ کے باقاعدہ چندہ ادا کرتے ہیں، اور بلکہ جتنا چندہ ادا کرتے ہیں اتنا ہی ٹیکسی کا کرایہ بھی دیتے ہیں۔ اب ان کا انتظام کیا گیا ہے کہ اپنے گھر سے ہی چندہ بھجوا دیا کریں بجائے دورہ خرچ کرنے کے۔ اردن سے ایک خاتون ہیں فجر صاحبہ، کہتی ہیں مجھے احمدیت میں داخل ہوئے 22 سال ہو گئے ہیں۔ جب سے میں احمدی ہوئی ہوں میں نے دیکھا کہ میں جب بھی چندہ دینے کی نیت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما کر پیسوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو بالکل اتنے ہی پیسے آ جاتے ہیں جتنے چندہ دینے کی نیت ہوتی ہے۔ یہ برکت ہے جماعت کی۔ کہتی ہیں میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، گھر پر ہی کچھ کام مل جائے تو کر لیتی ہوں۔ میری عادت ہے کہ چندہ جات کے لیے اپنے خاموں سے پیسے نہیں لیتی کیونکہ اکثر ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، بلکہ اپنی ذاتی کمائی سے چندہ دیتی ہوں۔ اس سال میں نے سمجھا کہ میں تحریک جدید چندہ ادا کر دیا ہے، لیکن در حقیقت میں بھول گئی تھی۔ جب یاد دہانی کروائی گئی تو میرے پاس 1 دینار بھی نہیں تھا۔ میں نے اسی فکر میں تھی کہ چندہ کیسے ادا ہوگا، لیکن ایک طالبہ میرے پاس آئی کہ مجھے ٹیوشن پڑھا دیا کریں، اور اللہ کے فضل سے ٹیوشن فیس سے چندہ بھی ادا ہو جائے گا اور کچھ بچ بھی جائے گا۔ بورکینا فاسو کہ بوکو بدالہ ایک جماعت ہے، وہاں کے صدر جماعت بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس کچھ غیر جماعت دوست آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی فصلوں کو دیکھ کر حیران ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے جماعت کی تعمیر ہونے والے اسکول میں زیادہ وقت دیا ہے، جبکہ آپ کی فصلوں کی دیکھ بھال کرنے والا پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے آپ کی فصلیں ہماری نسبت زیادہ اچھی ہیں۔ اس کے برعکس ہم لوگوں نے اپنا سارا وقت اپنی زمینوں کو دیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری فصلیں اتنی اچھی نہیں ہوئیں جتنی آپ لوگوں کی ہوئی ہیں۔ اس پر صدر صاحب نے انہیں بتایا
کہ ہم سب لوگوں نے یہ وقار عمل اللہ تعالیٰ اور جماعت کے لیے کیا تھا، اور جتنا وقت ہم اسکول کو دیتے تھے ساتھ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری فصلوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو سن لیا اور ہماری فصل بھی اچھی ہو گئی، اور ہم نے چندہ بھی اس کے مطابق ادا کر دیا۔ بچے بھی کس طرح قربانی کا شعور رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے لوگ جو غریب ممالک میں ہیں بچے، اور ایسا شعور ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے بچوں کو، پڑھے لکھے بچوں کو بھی بعض جگہ نہیں ہے یہ شعور۔ اس کا واقعہ یوں ہے، حسین یوسف صاحب مبلغ کہتے ہیں زنجبار کے علاقے کے، کہ ایک دن چند احمدی بچے مسجد سے باہر کھیل رہے تھے تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے خوش ہو کر بچوں کو ٹافیاں خریدنے کے لیے 1400 شلنگ دیے۔ بچے پیسے لے کر ایک احمدی دکاندار کے پاس گئے اور ان پیسوں کے سکے تبدیل کروا لیے، چھوٹا چینج کروا لیے۔ سب بچے سکے لے کر مسجد آئے اور اپنے اپنے حصوں کے پیسوں بجائے ٹافیاں خریدنے کے لیے چینج کرا لیے، پیسے نوٹ توڑوا لیا، اور اپنے اپنے حصے کے پیسوں میں سے ایک 100 شلنگ چندہ ادا کیا، اور بڑی خوشی سے اپنی اپنی رسید اپنے پاس رکھی۔ جب احمدی دکاندار کو علم ہوا کہ بچوں نے چندہ ادا کرنے کے لیے سکے تبدیل کروائے تھے تو اس کی بھی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اور یہی بچے ہیں انشاءاللہ جو جماعت احمدیہ کی مضبوط بنیادیں بن جائیں گے۔ پھر بچوں کی قربانی کا ایک اور عجیب نظارہ ہے جس کے بارے میں یہ بھی تنزانیہ کا ہی ہے۔ سموئے کے مولم لکھتے ہیں کہ جماعت میں 3 بچے ہیں جو چوتھی جماعت میں پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے مسجد میں تعلیمی اور تربیتی کلاسز میں شامل ہوتے ہیں۔ تینوں بچوں کے گھرانے مالی لحاظ سے غریب ہیں، کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں۔ گزشتہ ماہ سے یہ آپس میں مقابلہ کرتے تھے اور مقابلے میں چندہ تحریک جدید ادا کرنے کی طرف ان کی تو دوڑ لگی ہوئی تھی۔ ہر ایک علیحدگی میں اپنا چندہ لاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ جتنی بھی رقم اس کے پاس موجود ہے وہ ادا کرے، اور اس طرح انہوں نے کسی نے 500، کسی نے 400، 700 شلنگ جو بھی ان کے پاس تھا دیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے لاتے ہو چندہ تحریکی دی تھی، کہاں سے پیسے کہاں سے لے کے آتے ہو؟ ایک نے بتایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے میں مدد کرواتا ہوں، تو جیب خرچ کے طور پہ جو پیسے ملتے ہیں اس میں سے چندہ تحریکی جدید کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اور جب سے کہتے ہیں میں نے چندہ ادا کرنا شروع کیا ہے، ہمیشہ لکڑیوں کے گاہک مل جاتے ہیں فوری طور پہ، اور کبھی نقصان نہیں ہوا۔ دوسرے بچے نے بتایا کہ وہ بھی اپنی جیب خرچ میں سے چندے کی رقم علیحدہ کرتا ہے۔ تیسرے بچے نے بتایا کہ اسے گھر کے قریبی درختوں پر پھل وغیرہ لگتے ہیں، کبھی کبھار وہ اپنے کھانے کے لیے پھلوں سے زائد کو بیچ بھی دیتا ہے، جس سے حاصل ہونے والی رقم سے چندہ ادا کر دیتا ہے۔ ان تینوں بچوں نے چندے کی برکات کا بھی بیان کیا، کس طرح چندہ کی ادائیگی سے ان کی زندگی میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ایمان و اخلاص میں بڑھاتا چلا جائے۔ یہ ہے ایمان جس سے ہمارے بچے بھی مزہ لوٹتے ہیں۔ مبلغ انچارج بیلیز لکھتے ہیں ایک اور مثال بچے کی، یہ بالکل دوسری دنیا کے دوسرے کونے سے، ایک کونا یہ دوسرا کونا، لیکن سوچیں کیسی ایک جیسی۔ بیلیز میں ایک 14 سال کے بچے نے مسجد کی تعمیر کے دوران اپنی ساری جمع پونجی مسجد کے لیے پیش کی۔ اس نے تحریک جدید میں بھی قربانی کی ایک اعلیٰ مثال پیش کی ہے۔ بچہ بہت غریب ہے، بہت غریب گھرانے سے تعلق ہے اس کا، مشکل سے ان کے والد گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب مربی صاحب نے تحریک جدید کی اہمیت کے بارے میں بتایا تو اس بچے نے $1 پیش کیا اور کہا کہ یہ میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، اور مربی صاحب بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کے مالی لحاظ سے اتنی قربانی کرنا بھی بہت بڑی بات تھی۔ لیکن
دانیال نے کہا اس بچے نے کہ میرا نام اس میں نہ لکھیں، یہ میں نے اپنے گھر والوں کی طرف سے دیا ہے، میں اپنا حصہ بعد میں دوں گا۔ چنانچہ اگلے دن اس بچے نے مزید $10 پیش کیے اور کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمارے گھر والوں پر ضرور فضل کرے گا، اپنی طرف سے بھی پیش کر دیے ساتھ ہی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نئے شامل ہونے والوں کے دل میں قربانی کا جوش پیدا فرماتا ہے اور کس طرح انہیں نوازتا ہے، اس بارے میں مراکش کے ایک صاحب ہیں، نور الدین صاحب، کہتے ہیں 2017 میں بیعت کے بعد مالی قربانی میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس وقت میری آمدن بالکل معمولی تھی۔ ایک دن جماعت ویب سائٹ پر میں نے میرا خطبہ سنا، انہوں نے کہتے ہیں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ اور دیگر احمدیوں کی مالی قربانیوں کے میں بتا رہا تھا میں، تو کہتے ہیں چند دن کے بعد اس میں کہتے ہیں اس سے میرے دل میں ایک جوش پیدا ہوا، اور چند دن کے بعد صدر جماعت مراکش سے میں نے کہا کہ میں نظام وصیت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بعض شرائط اور فرائض بتائے جس سے میرا جوش مزید بڑھا اور وصیت کر لی۔ پھر چند ماہ بعد میرے حالات بہتر ہو گئے اور مجھے ایک کمپنی میں اچھی تنخواہ والا جاب مل گیا۔ میں اب اسی کمپنی میں ایک اور شہر میں بطور مینیجر کام کر رہا ہوں۔ میری تنخواہ صرف 3 سال میں 3 گنا ہو چکی ہے۔ کمپنی کا اعتماد مجھ پر اس حد تک بڑھا کہ جب میں مراکش کے دارالحکومت سے دوسرے شہر جانے لگا تو مجھے مینیجر نے کہا کہ اگر تمہاری طرح کام کرنے والا کوئی اور احمدی ہو اور جاب چاہتا ہو تو بتاؤ۔ کہتے ہیں یہ سن کر میں بڑا جذباتی ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں اپنے شہر کے ایک احمدی دوست سے بات کی اور اسے یہ جاب مل گئی، اسے بھی اب مینیجر بنا دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں چندہ دینے کی وجہ سے میری فیملی کا مجھ پر پریشر ہے اور بعض رشتہ داروں کی طرف سے بھی استدعا کا سامنا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے چندے کی ادائیگی کی وجہ سے کبھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آسٹریلیا کے مربی صاحب لکھتے ہیں پرتھ سے کہ ایک خادم ہے جس نے ابھی اس سال کا طریقے کی چندہ ادا نہیں کیا ہوا تھا۔ چندہ ادا کرنے کی توجہ دلائی تو اس نے بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے کام نہیں ملا، مالی مشکلات ہیں، لیکن چند روز بعد دوبارہ ملا تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنا چندہ پورا کرنے کے لیے کچھ سامان گھر کا تھا وہ بیچا ہے تاکہ چندہ ادا کر سکوں۔ اور کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ایسا کیا، ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ مجھے کام کے اعتبار سے 4 نئے کانٹریکٹ مل گئے اور ساتھ ہی ایک نئی جاب بھی مل گئی جو سارے ایکسپینسز پیڈ جاب تھی اور اس کی انکم بھی پہلے سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو میرے گھر کا سامان بیچ کے میں نے چندہ ادا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً لوٹا بھی دیا۔ پھر آسٹریلیا ساؤتھ کے ایک دوسرے شہر کے سیکٹری طریقہ جدید کہتے ہیں ایک مخلص دوست کا چندہ طریقہ جدید بقایا تھا، جب توجہ دلائی گئی تو کہتے ہیں میں نے اپنا گھر بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے، جو ہی گھر بکے گا میں ادائیگی کر دوں گا۔ 2 دن کے بعد اس کو فون آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ان کا گھر غیر متوقع طور پر منافع میں بکا ہے اور انہیں یقین تھا کہ چندے کی ادائیگی کے وعدے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ اپنے وعدے سے 6 گنا زیادہ طریقہ جدید میں چندے کی ادائیگی کر دی۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی منافعوں سے بھی جو نوازتا ہے، اس سے اس طرح توجہ ہوتی ہے ایک احمدی کی کہ میرے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ قربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ احمدی کی ایک سوچ ہے، کسی اور کو یہ سوچ نہیں آ سکتی۔ ارجنٹائن کے مبلغ لکھتے ہیں کہتے ہیں میں نے مالی قربانی کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک مضمون لکھا اور اس میں میرے خطبے کے الفاظ یہ لکھے کہ نوجوان کو بتایا جائے کہ مالی قربانی دینی ضروری ہے، ان کو بتائیں کہ تمہارے پاس جو احمدیت کا پیغام پہنچا ہے یہ تحریک جدید مالی قربانی کرنے والوں کی وجہ سے پہنچا ہے، اس لیے اس میں شامل ہوں تاکہ تم اپنی زندگیوں کو بھی سنوارنے والے بنو اور اس پیغام کو آگے پہنچانے والے ہی بنو۔
یہ ایک بات انہوں نے میرے خطبے سے لیا اور اشاعہ کیا. کہتے ہیں جب یہ مضمون افراد جماعت کو بھجوایا گیا، ایک خادم انس ازکویل صاحب نے کہتے ہیں میرے سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ تحریک جدید کے چندے کی ادائیگی کے لیے مشن ہاؤس آنا چاہتے ہیں. سخت گرمی کے باوجود اسکول کی چھٹی کے فوراً بعد پبلک بس پر 1 گھنٹے سے زائد سفر کر کے مشن ہاؤس پہنچے اور 1000 ارجنٹین پیسو تحریک جدید کے لیے پیش کیے. کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، ان کے معاشی حالات ایسے نہیں تھے اور ابھی خود طالب علم ہیں اسکول کے، وہ خاص آمد کی ذریعہ بھی نہیں تھا، فیملی کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے. اس دن کہتے ہیں پیسوں کی قلت کی وجہ سے مصروف نے خود بھی دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا. پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کے دل پر خلیفہ وقت کے اس اقتباس نے خاص اثر پیدا کیا ہے کہ نومبائن کو بھی تحریک جدید میں اس لیے شامل ہونا چاہیے کیونکہ ان تک احمدیت کا پیغام تحریک جدید کے توسط سے پہنچا ہے. کہنے لگے کہ ایک طرف میں نے یہ الفاظ پڑھے اور دوسری طرف اسی دن قرآن کی آیت کا مطالعہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہداء اور ان کی قربانیوں کو فوت شدہ مت خیال کرو بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں. کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسی قربانی کروں جس کے فوائد اور نتائج میرے فوت ہونے کے بعد بھی زندہ رہیں. کہنے لگے کہ میری فیملی نے جو سب غیر مسلم ہیں مجھے میری سالگرہ کے موقع پر کچھ رقم تحفہ کے طور پر دی تھی، چنانچہ اس رقم میں سے جو بھی میرے پاس اس وقت باقی تھا وہ سب کا سب میں نے تحریک جدید میں پیش کر دیا ہے تاکہ اس رقم سے دوسروں تک احمدیت کا پیغام پہنچ سکے جس طرح کہ مجھ تک پہنچا ہے. یہ ہے احمدیت قبول کرنے کے بعد انقلابی حالت پیدا ہوتی ہے جو لوگوں میں. نئے احمدی ہوں یا پرانے، کوئی بھی جب سنتا ہے کہ جماعت احمدیہ کس طرح خرچ کرتی ہے پیسے اور کہاں کہاں خرچ کرتی ہے تو اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. اگر جن جماعتوں میں اس طرح توجہ کم ہے وہ اس طرح توجہ دیں اور مقاصد بتائیں اور اہمیت بتائیں تو ان کے چندے بڑھ سکتے ہیں. بہرحال لائبیریا کا ایک واقعہ ہے. ایک لوکل معلم مرتضیٰ صاحب ہیں اور ایک جماعت میں ہیں جہاں زیادہ تر نومبائن ہیں اس جماعت میں اور عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ تحریک جدید کے سلسلے میں اپنی ایک جماعت کے دورے پر گئے. جس وقت وہ گاؤں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا. زیادہ تر لوگ باہر اپنے کھیتوں میں کام کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو بتایا کہ میں آج رات کہیں قیام کروں گا اور اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک 100% احباب اس بابرکت تحریک میں شامل نہ ہو جائیں. رات کو جب سب لوگ گاؤں واپس آئے تو انہوں نے ساری جماعت کے سامنے تحریک جدید کی عظیم تاریخ کا پس منظر اور اہمیت بیان کی اور سب کو شامل ہونے کی تحریک کی. اللہ کے فضل سے سب احباب نے اور خواتین نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. اگلی صبح جب واپس جانے لگے تو کسی نے کہا کہ ایک دوست الفانسو صاحب ہیں، 2 ماہ سے باہر اپنے کھیتوں میں رہ رہے ہیں اور وہ تحریک جدید میں شامل نہیں ہوئے، لیکن آپ ان کے پاس پہنچ نہیں سکتے کیونکہ ایک تو ان کی زمین بہت دور ہے، دوسری بارشوں کی وجہ سے راستہ ہی بند ہے. مولم صاحب نے کہا کہ میں ان کے پاس بھی پہنچوں گا. آپ کی جماعت کے 100% احباب اس بابرکت تحریک میں شامل ہوں. احباب جماعت نے روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اصرار کیا. کچھ دوست بہرحال ان کے ساتھ ہو لیے. 2.5 گھنٹے کے پیدل سفر کے بعد جب لوگ الفانسو صاحب کے پاس پہنچے تو ان کی بھی حیرت ہوئی ان کو اور خوشی بھی ہوئی. فوری طور پر انہوں نے تحریک جدید کا چندہ ادا کیا. ان کی الفانسو صاحب کی بیوی بچے بھی ان کے ساتھ ہی مقیم تھے. بیوی ابھی احمدی نہیں ہوئی تھی. یہ سارا منظر دیکھ کر اس کی بیوی نے کہا کہ میں احمدیوں کے دین کی خدمت کے جذبے سے بہت متاثر ہوئی ہوں، چنانچہ آج سے میں بھی اس جماعت میں داخل ہوتی ہوں اور میرے بچے بھی اس جماعت کا حصہ ہوں گے. اس طرح اس کی برکت سے ایک خاندان کو احمدیت میں شامل ہونے کی بھی توفیق مل گئی. بیعت میں آنے کے بعد کس طرح لوگوں کو ادراک ہوتا ہے کہ مالی قربانی کس کو ضروری ہے. مالی سے صاحب لکھتے ہیں، مبلغ لکھتے ہیں
ایک ریجن میں ایک صاحب میں سیدو صاحب ایک روز احمدیہ مشن ہاؤس پیتا میں تشریف لائے اور کہتے ہوئے اپنے تحریک جدید کا چندہ پیش کیا کہ تحریک جدید کا سال ختم ہونے والا تھا اور میں کافی دنوں سے پریشان تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں تحریک جدید کا کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں، اور آج مجھے خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور میں آیا ہوں۔ ایک ٹانگ سے معذور تھے، ان کو جب کہا گیا کہ آپ نے کیوں تکلیف کی بتا دیتے، ہم خود پہنچ جاتے آپ کے پاس، بڑے جوش سے بولے کہ میں نے امام مہدی کو مانا ہے اور میں ظاہری جسمانی کمزوری کے باوجود اپنے آپ کو تندرست لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے دین کا درد رکھتا ہوں، اور شاید ایسی حالت میں میرا خدا تعالیٰ کے دین کی بہتری کے لیے یہاں تک پیدل چل کر آنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے اور میری بخشش کا سبب ہو جائے۔ بینین سے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک لوکل معلم سے متوا انہوں نے بتایا کہ اپنی زون کے ایک مباحث جماعت میں دورے پر گئے، وہاں کے صدر جماعت اسماعیل صاحب نے کہا ہم شروع سے مسلمان ہیں اور ہمیشہ ہر سال کچھ نہ کچھ مالی قربانی یا فی سبیل اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں اپنے امام کو دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ پہلا سال تھا کہ ہم احمدی ہوئے ہیں اور پہلی بار ہم نے جماعت احمدیہ میں مالی قربانی کی ہے۔ اس سے قبل امام کو ہم جو بھی دیتے تھے وہ انہی کے تصرف میں آتا تھا، لیکن جب ہم نے جماعت احمدیہ کے مبلغ سلسلہ سے مالی قربانی دی جانے والی رقم کے مصارف کے متعلق سوال کیا اور جواب میں جو عظیم الشان مصارف انہوں نے ہمیں مالی قربانی کے بتائے، اس سے ہم ناآشنا تھے۔ جماعت اس معمولی سی دی گئی رقم کو بھی ضائع نہیں کرتی، بلکہ اس معمولی دی گئی رقم کو بھی پوری دنیا میں ہونے والے چھوٹے بڑے ہر طرح کے فلاحی کاموں اور اشاعت اسلام میں صرف کرتی ہے، اور ایک شخص جو چند فرانک بھی چندہ دیتا ہے وہ اس کا بہترین اجر پاتا ہے۔ چنانچہ قربانی کے اس فلسفے کو سمجھ کر ہم نے تحریک جدید میں چندہ دیا اور ہم نے محسوس کیا کہ اس سال ہمارے گھروں میں مالی مشکلات بھی نہیں آئیں اور ہمارے بچوں کی صحت پر جو ہم آئے دن خرچ کرتے تھے وہ بھی امسال نہیں کرنا پڑا۔ ہماری نمازوں کی حاضری پہلے سے بہتر ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بار مالی قربانی کے بعد ہمیں دلی سکون اور اطمینان بھی تھا کہ ہماری قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ جب لوگ کہتے ہیں جی افریقہ میں رہنے والے دور دراز کے لوگ، ان پڑھ لوگ سوچیں نہیں رکھتے، یہ ایسی پختہ سوچ اور ایسے اعلیٰ خیالات ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ذہنوں میں نہیں آتے۔ کس طرح انہوں نے سارا کچھ بیان کیا اور مالی قربانی کی اہمیت کس طرح ان پر واضح ہوئی۔ یہ ہے انقلاب جو بیعت کے بعد لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کی اشاعت کے لیے قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پاک کمائی سے قربانی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی مقبول بھی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اب میں تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان بھی کروں گا اور بعض قواعد بھی پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 87واں سال ختم ہوا تھا 31 اکتوبر کو، 88واں سال شروع ہو چکا ہے، اور اللہ کے فضل سے تحریک جدید کے مالی نظام میں 15.3 ملین پاؤنڈ کی مالی قربانی کی توفیق ملی جماعت کو، جو پچھلے سال سے 8,42,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ جرمنی دنیا بھر کی جماعتوں میں نمایاں طور پر آگے ہے۔ پاکستان کے اقتصادی حالات بھی خراب ہیں، قربانیوں میں تو بڑھتے ہیں وہ، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ علاوہ اس کے ویسے بھی مشکلات میں گرفتار ہیں آج کل، آئے دن کوئی نہ کوئی مقدمے بازی اور کسی نہ کسی کے خلاف کیس بنتا رہتا ہے، اور قانون جو ہے وہ ان کو جتنا دبا سکتا ہے، تنگ کر سکتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرے اور وہ بھی آزادی سے اپنے تمام وہ ایکٹیویٹیز کر سکیں، اجتماعات بھی ہوں، جلسے بھی ہوں، اور کھل کر اپنی قربانیوں کے اظہار بھی کر سکیں۔ وہ تو اظہار نہیں کریں گے لیکن اظہار ان کے ہم کر سکیں، ان کے اظہار۔
مجبوریوں کی وجہ سے بعض ان کی قربانیوں کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کے علاوہ جو قربانی کرنے والے ہیں جرمنی کا میں نے بتایا نمبر 1 ہے، اس کے بعد برطانیہ ہے، پھر امریکہ ہے نمبر 3 پہ، نمبر 4 پہ کینیڈا، نمبر 5 پہ مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، نمبر 6 پہ بھارت ہے، نمبر 7 پہ آسٹریلیا، نمبر 8 پہ انڈونیشیا، نمبر 9 پہ گھانا، نمبر 10 پہ پھر ایک جماعت مڈل ایسٹ کی۔ افریقن ممالک میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے نمایاں پوزیشن جو ہے وہ گھانا کی ہے، پھر نائجیریا کی، پھر بورکینا فاسو کی، پھر تنزانیہ کی، پھر سیرا لیون کی۔ سیرا لیون پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ بہتری ہو سکتی ہے اور بہت گنجائش ہے، لیکن جو توجہ دینی چاہیے وہ دے نہیں رہے۔ اگر صحیح طرح بتایا جائے لوگوں کو تو لوگ قربانی کرنے والے ہیں، جیسا کہ میں نے واقعات بتائے ہیں۔ پھر گیمبیا ہے، پھر بینین، پھر یوگنڈا، پھر کینیا، پھر لائبیریا۔ شاملین میں اضافے کے لحاظ سے نائجیریا نمبر 1 پہ ہے، گیمبیا ہے، پھر سینیگال ہے، پھر گھانا، پھر تنزانیہ، پھر گینے کناکری، ملاوی، یوگنڈا، گینی بساؤ، کانگو کنشاسا، بورکینا فاسو، کانگو برازیل۔ اور شاملین میں جو دوسرے ملک ہیں افریقہ کے علاوہ، ان میں جو اضافہ ہوا ہے بڑی جماعتوں میں، اس میں جرمنی ہے نمبر 1 پہ، پھر برطانیہ ہے، پھر ہالینڈ ہے، پھر بنگلہ دیش ہے، پھر موریشس ہے۔ دفتر اول کے کھاتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام جاری ہیں۔ جرمنی کی پہلی 10 جماعتیں جو ہیں ان میں روئر مارک، نوئس، مہدی آباد، کولون، روٹگاؤ، نیڈا، فلورزہائم، پینیبرگ، فرینکنتھال، اوسنابروک۔ لوکل عمارتیں جو پہلی 10 ہیں ہیمبرگ، فرینکفرٹ، گراسگراؤ، ڈٹسنباخ، ویسبادن، مورفیلڈن، ریڈسٹڈ، منہائم، ڈارمسٹڈ اور ریزلشائم۔ پاکستان میں تحریک جدید کی قربانی میں وصولی کے لحاظ سے اول لاہور ہے، پھر ربوہ ہے، پھر کراچی ہے۔ اسلام آباد ضلع میں اسلام آباد کا ضلع ہے، پھر گوجرانوالے کا، سیال کوٹ ہے، پھر عمر کوٹ ہے، پھر ملتان ہے، ٹروپا ٹیک سنگھ ہے، میر پور خاص ہے، اٹک ہے، میر پور آزاد کشمیر ہے اور ڈیرہ غازی خان ہے۔ اور وصولی کے اعتبار سے زیادہ قربانی کرنے والے عمارت ڈیفنس لاہور ہے، عمارت گلشن اقبال کراچی ہے، عمارت عزیز آباد کراچی ہے، عمارت ٹاؤن شپ لاہور ہے، عمارت ماڈل ٹاؤن لاہور ہے، عمارت مغل پورہ لاہور ہے، عمارت دہلی گیٹ لاہور ہے، عمارت کلفٹن کراچی ہے، بہاول نگر شہر ہے، حفظ آباد شہر ہے۔ برطانیہ کی پہلی 5 ریجن جو ہیں بیت الفتور ریجن ہے، مسجد، پھر نمبر 2 پہ مسجد فضل ریجن ہے، پھر اسلام آباد ریجن ہے، پھر میڈ لینڈس ریجن، بیت الاحسان ریجن۔ اور مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی 10 بڑی جماعتیں ہیں فارنہم، پھر اسلام آباد، پھر ساؤتھ چین، پھر مسجد فضل، پھر ووسٹر پارک، برمنگھم ساؤتھ، والسال، آلڈرشاٹ، جلینگم، گلفرڈ۔ امریکہ کی جو جماعتیں ہیں مجموعی وصولی کے لحاظ سے وہ ہیں میری لینڈ، لاس اینجلس، ڈیٹرائٹ، سلیکن ویلی، شکاگو، سیاٹل، سینٹرل ورجینیا، اوشکوش، اٹلانٹا، جارجیا، پھر ساؤتھ ورجینیا، پھر ہیوسٹن، پھر یارک، پھر بوسٹن۔ وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی لوکل عمارات ہیں وان، پھر پیس ولیج اور کیلگری، دونوں برابر ہیں، پھر وینکوور، پھر ٹورنٹو ویسٹ، پھر ٹورنٹو۔ انڈیا کی جو پہلی جماعتیں ہیں قربانی
10 جماعتیں، ان میں قادیان نمبر 1 پہ ہے، پھر کومبٹور ہے، پھر حیدرآباد ہے، پھر کرولائی ہے، پھر پتھپریم، کلکتہ، بنگلور، کیرنگ، کالی کٹ، میلا پالم۔ اور قربانی کے لحاظ سے جو صوبہ جات ہیں ان میں کیرالہ نمبر 1 پہ، پھر تامل ناڈو، پھر جموں کشمیر، پھر کرناٹک، تلنگانہ، اڑیسہ، پنجاب، بنگال، دہلی، لکشدیپ۔ آسٹریلیا کی پہلی 10 جماعتیں میلبرن، لانگ وارن، کیسل ہل، ماسڈن پارک، میلبرن، بیروک، ایڈلائڈ ساؤتھ، پینرتھ، پرتھ، ACT کینبرا، پیراماٹا، ایڈلائڈ ویسٹ۔ یہ ہیں آسٹریلیا کی جماعتیں۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔